شامل کریں گے وہ سوالات جو آپ نے یوٹیوب پر پوچھے ہیں اور ہم تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے۔ سلیم صافی صاحب، سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ مقبولیت کے باوجود ہم عمران خان کو جیل سے نہیں نکال پا رہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہو رہے ہیں، ملک میں قانون اور آئین نہ ہونے کے ساتھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو احتجاج ہوتا ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ احتجاج سے نہیں ہو سکتا۔ ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اور عدالتوں سے ہی ان کی رہائی ہوگی۔ جو ان کی تنظیم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تنظیم کو 9 مئی نے بہت نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی احتجاج کی وہ طاقت نہ رہی جو اس سے پہلے تھی، اور اسی طرح پی ٹی آئی میں وہ یکسوئی بھی نہ رہی جو اس سے پہلے تھی۔ لیکن جو لوگ ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہوگا، لیکن بہرحال عمران خان کی ذات پہ وہ آج بھی متفق ہیں۔ لیکن اگر رہا نہیں کروا سکے تو یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے لشکر چلا جائے گا، اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دے گا۔ تو میرے خیال میں جو لوگ ان کے باہر ہیں وہ دامے در میں سخنے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی رہائی کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں، ان کی بہنیں بھی سرگرم عمل ہیں، اور تو اس لیے یہ کہنا کہ پارٹی ناکام ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور عدالتوں سے ہی ان کی رہائی ہوگی۔ ٹھیک، اگلا سوال سید محمد علی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ سید، سوال یہ ہے کہ اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ حیران ہیں کہ ایران دباؤ کے باوجود کیوں سرنڈر نہیں کر رہا، جس کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جھکتے کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیو وٹکوف کا بیان امریکہ کی ایران کے حوالے سے کمزوری ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، لیکن ڈیفینیٹلی ایک تشویش ظاہر کرتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے تمام جو طاقت کے ذرائع اور وسائل ہیں، یعنی کہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، ان کو ایران کو معاشی طور پہ مفلوج کرنے، سفارتی سطح پہ تنہا کرنے، ٹیکنالوجی ڈینائل اور عوام کے اوپر بڑے مسائل پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور کوئی بھی اور ملک شاید اتنا زیادہ معاشی دباؤ اور سفارتی آئسولیشن شاید افورڈ نہ کر سکے۔ تو ان کی جو حکمت عملی پچھلے 46 سال میں رہی ہے، اس میں یہی توقع تھی کہ اس دباؤ کو برداشت ان کا سیاسی نظام یا سیاسی جو قیادت ہے وہ نہیں کر سکے گی، اور کائنیٹک آپشن کی جو بات کی جا رہی ہے وہ شاید لاسٹ ریزورٹ کی بات ہے۔ لیکن یقینی طور پہ ان کے انٹیلیجنس اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر 15 لاکھ ایرانی ریال کا آج $1 ہے اور لوگ پھر بھی جو ہے بغاوت نہیں کر رہے مہنگائی کے خلاف اور نظام کو برداشت کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج کی کامیابی کے امکانات کوئی بہت زیادہ روشن نہیں ہیں۔ محمل سرفراز صاحبہ، سوال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ جس میں کراچی کو صوبے کا لازمی حصہ قرار دیا ہے اور کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دینے یا الگ صوبہ بنانے کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ اس پر خالد مقبول اور شرجیل میمن آمنے سامنے ہیں۔ کیا یہ سیاسی مخالفت مرکز اور صوبے کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مبشر، یہ اصل میں چیز ہو کی رہی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ بیسکلی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایم کیو ایم جب کچھ بولتی ہے تو وہ ایک جو ہے ہائیبرڈ نظام کی صحیح عکاسی کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک وہ ان کی ریپرزینٹیٹیو ہے اور ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے موقف کو۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر، جو کہ ویسے وہ بھی وفاق کا حصہ ہے، یعنی وفاقی حکومت کا، وہ بھی ان کے پارٹنرز ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ووٹس کی وجہ سے وفاقی حکومت جو ہے وہ قائم بھی ہے، اور اس کے اندر یعنی حکومت کے کہیں جانے کا تو ابھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک جس طریقے سے ہائیبرڈ نے اسٹچ اپ کی ہوئی ہے گورنمنٹ، تو وہ تو کہیں نہیں جاتی۔ لیکن بیسکلی پریشر ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ پریشر ایگزرٹ کیا جا رہا ہو کہ شاید جو 28ویں ترمیم آنی ہے
शायद जो NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई चीजें होनी है, शायद कोई 18वीं तरमीम के अंदर अगर कुछ चीजें जो है उन्होंने चेंज करनी है या कुछ डाइल्यूट करनी है या कोई ऐसी चीज है, उसका ही प्रेशर आ रहा हो। तो ये जब बोलते हैं, इस तरह की बात होती है, जब आमने सामने आते हैं, तो फिर वो इसी तनाजुर के अंदर होता है कि वो हाइब्रिड किसी तरीके से जो है प्रेशर या बयानबाजियां वो वाली चीज करवा रही होती है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, सवाल ये, दाना गुलजार ने अलीमा खान पर बराह रास्त तनकीद कर दी है और कहा है कि पार्टी को 8 फरवरी पर तवज्जो देने का कहा गया, जबकि उसी दिन इनकी बसंत की वीडियो मौजूद है। उन्होंने ये तनकीद पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में की। क्या पार्टी का दाखिली नज़्म ज़ब्त तोड़ फोड़ का शिकार हो रहा है? पहली 3 बातें हैं इसमें जो आपके सवाल में। पहली बात जो शानदाना गुलजार ने की अलीमा खान साहबा के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 8 फरवरी को यौम स्याह था, 8 फरवरी को इस्तिजाज डे था, 8 फरवरी को आपने कहा था कौम निकले इमरान खान के लिए, अपने तकदीर के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए, और लोग हस्बे ताकत, हस्बे इस्तात, हस्बे औकात निकले भी। ज़ाहिर है 3-3.5 साल से जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है पार्टी पर, उसके बाद लोग निकले भी और पार्टी लीडर लेस हो गई है। लीडर सारे जो सो कॉल्ड लीडर, खुद साख्ता लीडर आपस में लड़ रहे हैं, तो वो निकले। मगर आप बसंत मनाने निकल गई और आपका बेटा भी बसंत मनाने निकल गया, और आपने बाद में बड़ी खुशी से बताया कि मेरा बेटा बड़ा जनूनी किस्म का बसंत मनाने वाला है, जनून है उसे बसंत मनाने का। तो कौम के बच्चे का जनून इमरान खान की रिहाई, आपके बच्चे का जनून बसंत उड़ाई। तो मैं तो ये मुनाफकत थी अलीमा खान साहबा की, और उनके कौल फेल में तजाद था। और कौम के बच्चे मारे, वो पुलिस गर्दी का शिकार हों, वो उनको फेंटियाँ पड़ें, और आपके बच्चे गुड्डियाँ उड़ाएं। भाई क्यों भाई? पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि पार्टी में टूट, नहीं, ये पार्टी किसका नाम है? पार्टी है, ऊपर है इमरान खान, नीचे हैं वर्कर, वो मुत्तहिद हैं। दरमियान में ये कोई मफाद परस्त रॉन्ग नंबर ब्रूटस एक ख़ास मकसद के लिए लड़ाए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ, आखिरी एक जुमला कि ये बात तो ठीक, बसंत वाली तो ठीक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि चारों तरफ से अलीमा खान पर हमलावर हैं लोग। पार्टी में फूट वो डलवा रही हैं, हार वो लेके चली गई हैं, इमरान खान के इलाज में ताख़ीर उनकी वजह से हुई, इस्टेब्लिशमेंट से वो मिली हुई हैं, मरियम नवाज से उन्होंने मुलाकात की, बेटा डील के तहत बाहर रहे वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वो इस ज़रा चीज़ को गौर से देखें। यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पार्टी को एक एक बंदे को करके डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी में लड़ाई डलवाई जा रही है। लेकिन पार्टी नाम है इमरान खान का, ऊपर वो मौजूद है, नीचे वर्कर मौजूद हैं, इनकी इतनी कोई हैसियत नहीं।